السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھ رہے ہیں۔ ایسی زندگی جس میں ہماری سوچیں پاک ہو، ایسی زندگی جس میں ہمارے خیالات پاک ہوں، ایسی زندگی جس میں ہمارے معاملات پاک ہوں، ایسی زندگی جو اللہ رب العزت کو پسند آ جائے، ایسی زندگی جس کو گزارنے کے بعد اور گزارتے ہوئے ہمیں یہ یقین حاصل ہو کہ ہم جس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اس مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ بس یہی ایک کوشش ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوتی ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ استاذہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ استاذہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے ان تھکاوٹوں کو بھی، اتنی مشقت اور اتنے ٹف ٹائم میں آپ ہمیں وقت دیتی ہیں اور ان اہم موضوعات پر جو کہ زندگی گزارنے کے لیے اور پاک زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں ان کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے۔ یقیناً ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے خود اپنی پاکیزگی بھی، ماحول معاشرے کی پاکیزگی بھی، اور اس کے لیے سٹرگل کرنا، یہ بھی اسی سٹرگل کا ایک حصہ ہے۔ الحمدللہ۔ اس پروگرام میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی شریک ہوتے ہیں، اسی طرح سے آج بھی کچھ مہمان شریک گفتگو رہیں گے اور ان کی سوالوں کی روشنی میں انشاءاللہ بہتر طریقے سے آج کے موضوع کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آج میرے دائیں جانب ہیں رابعہ اور پھر رابعہ، الحمدللہ، اور میرے بائیں جانب آج مہمانوں میں ہیں عائشہ اور سمیہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بے حیائی سے حیا تک کا سفر۔ بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی کس طرح سے پاک زندگی گزارنے کے راستے کی رکاوٹ ہے؟ اور حیا کیا ہے؟ ہم جب اسلام کو پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ جب ہم کسی بیٹی کا تصور کرتے ہیں تو ذہن میں یہ تصور ابھرتا ہے کہ بیٹی ہو تو حیا۔ آخر وہ حیا کا پیکر آج کس بے حیائی کا شکار ہو گئی، اور اس بے حیائی کا شکار ہونے میں ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے گھروں کے سیٹ اپ کا، ہماری ایجوکیشنل سسٹم کا، ہماری اس سسٹم کا جہاں پر جا کر ہم کام کرتے ہیں، اس کا کیا کردار ہے؟ بے حیائی کو اتنا ہلکا کیوں لیا جانے لگ گیا کہ ہمیں ہر طرف جہاں نظر اٹھائیں بے حیائی کے پیکر بھی نظر آتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی خاموش ہے۔ کسی کو اس طرح سے تکلیف لاحق نہیں ہوتی، نہ وہ ہورڈنگ بورڈز دیکھ کے، نہ وہ ایڈورٹائزمنٹس دیکھ کے، نہ ہی کالجز اور یونیورسٹیز کے حالات دیکھ کے، نہ اپنے فیملیز کے فنکشنز دیکھ کے، نہ ہماری اپنی نجی محفلوں کو دیکھ کر۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ پورا کا پورا مائنڈ سیٹ جو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے تھا وہ ویسٹرن تھاٹس کے مطابق ہو گیا، اور اب ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اس کا گلہ اور شکوہ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اسی موضوع پر آج انشاءاللہ بات کریں گے اور حیا تک کا سفر طے کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے سوسائٹی میں پھیلی ہوئی بے حیائی کو کہیں نہ کہیں حیا کی شفٹ ضرور لگ جائے۔ استاذہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بے حیائی پاک زندگی گزارنے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن اسلام بے حیائی کس کو کہتا ہے اور کہاں حیا کا دائرہ لگاتا ہے کہ اگر یہ ایکٹیویٹیز اس دائرے سے باہر ہیں تو یہ بے حیائی کے زمرے میں آئیں گی؟ پھر ہم ذرا کھول کے دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو کہ ایک اسلامک معاشرہ ہے، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، وہ کس کس طرح سے بے حیائی کا شکار ہوا؟ فائزہ، ایسا ہے کہ حیا کا دائرہ کار تو بہت پھیلا ہوا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زائد شعبے ہیں اور حیا اس کی ایک شاخ ہے۔ اسی طرح سے
آپ نے فرمایا کہ حیا خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو معاملہ حیا کے زمرے میں نہ آتا ہو. آپ کی گفتگو، آپ کی نظریں، آپ کی سماعت، آپ کا دل میں کسی چیز کو جگہ دینا، یعنی آپ کے دل میں جو خیال آتا ہے، آپ کی پوری باڈی لینگویج، آپ کے جیسچرز، آپ کے تعلقات، آپ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں، آپ کی معاشرت، آپ کا کمانا خرچ کرنا، آپ کی سیاست، آپ کے انٹرنیشنل افیئرز، آپ کہیں کوئی انفرادی معاملہ ہو یا اجتماعی معاملہ، ہر معاملے میں حیا کا اپنا ایک رول ہے، کیونکہ ہر معاملے میں ایمان کے کچھ تقاضے ہیں اور ایمان کا بہت بڑا تقاضا حیا ہے. اب اگر آپ نے سوال چونکہ بہت گہرا کر لیا، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یعنی کس مقام پر انسان کا رویہ، ایک مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، تو ہر جگہ پر ہمارے رویے میں حیا ضرور ہونی چاہیے. مثلا نظروں کی حیا کیا ہے کہ نظر اس حد سے تجاوز نہ کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. مردوں کے لیے حکم ہے غض بصر کا، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، یعنی نظریں اپنی جھکا کے رکھیں. نظر اٹھائی جا سکتی ہے لیکن روک دیا کہ جن سے مخالف پر آپ اپنی نظریں گاڑ کر نہیں رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. تو جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں لذت دیتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا جو بے حیائی کا پروگرام ہے نا، اس پروگرام کے لیے نظر پہلا قاصد ہے. سب سے پہلا کام کرنے والی چیز نظر ہے. اور اقبال نے کہا تھا نا کہ نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیروں. تو آپ یہ دیکھیں کہ نظر کے اندر خرابی آتی ہے تو وہ خرابی قلب کے اندر آتی ہے. آپ جو کچھ سنتے ہیں، اگر سننے میں کوئی بے حیائی کا ایلیمنٹ شامل ہے، یعنی ایون میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ غیبت کرنا بے حیائی نہیں ہے. اللہ سے حیا اٹھتی ہے نا جب انسان کسی انسان کی عزت کی دھجیاں اڑانا چاہتا ہے، جب کسی کا امیج بریک کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل سے حیا اٹھتی ہے. یعنی اس کے دل میں کسی کی مروت لحاظ نہیں رہتا اور اللہ کے حکم کا پاس اور لحاظ نہیں رہتا. تو یہ پاس، لحاظ، مروت حیا کی وجہ سے ہی آتی ہے نا انسان کے اندر. اسی طرح سے آپ کی گفتگو میں جب آپ کو کوئی چیز روکتی نہیں ہے اور آپ بے لگام بولتے چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بے لگام بولنا جو ہے یہ بنیادی طور پر بے حیائی ہے. پھر گفتگو میں جو خاص طور پر پھر خاص باتیں، فحش باتیں ہیں، فحش باتوں کا چاہے سننا ہے یا بولنا ہے یا دیکھنا ہے، بے حیائی کے مناظر ہوں یا بے حیائی کے میسیجز دیے جائیں، چاہے وہ شاعری میں ہوں، نثر میں ہوں، کسی گیت میں ہوں یا وہ جنرلی کہے جائیں، وہ سب بے حیائی کے زمرے میں آتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس میں آپ کا ریٹن میٹیریل بھی ہے، افسانے، ناولز، کہانیاں، پھر ٹی وی پہ آنے والے پروگرامز، پھر موبائل پہ، پھر نیٹ پہ، پھر ٹی وی چینلز پہ. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے، میں نے ابھی صرف انفرادی زندگی کے حوالے سے چند پہلو سامنے رکھیں، اور باہمی تعلقات میں آپ رشتوں میں دیکھیے، ماں باپ اور اولاد کے تعلق میں حیا باقی نہیں ہے. اس لیے کہ ماں باپ اولاد کے خادم بن گئے، بچے کو مرکز بنا لیا نا تعلیمی نظام نے بھی، اور بچہ فیملی کا بھی مرکز بن گیا. اب سارے اس بچے کے پیچھے لگ گئے اور بڑے کا پاس لحاظ، اس کی عزت، اس کی حیا، سب کچھ ختم ہو گیا. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ایسا ہے، لیکن یعنی اوور آل سوسائٹی میں یہ زیادہ بڑی چینج، بگ چینج آ چکی. اب وہاں پہ پھر یعنی اگر بچوں کی طرف سے دیکھیں تو وہ دین جو ہمیں یہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کرنی. انہی بچوں نے بڑے ہونے پہ ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں پہنچا دیا. کیا آج ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، جہاں بر الوالدین بنیادی یعنی تعلیمات میں سے، اس سوسائٹی میں اولڈ ہومز آباد نہیں ہیں. تو اولڈ ہومز میں آپ ماں باپ کی کیفیت کو تو دیکھیں کہ وہاں پہ ماں باپ کس صورتحال سے دوچار ہیں. حیا اٹھ گئی نظروں سے. اولاد
اس رشتے کے احترام کرنے کے قابل نہیں رہ گئی. اسی طرح سے شوہر بیوی کے درمیان جو تعلق ہے تو اس تعلق میں یعنی اللہ رب العزت نے شوہر کا حق زیادہ قرار دیا ہے بیوی کے لیے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر شوہر کا حق ہو جاتا ہے. لیکن بیوی، آج کی عورت اپنے شوہر کے ساتھ جو تعلق رکھتی ہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے اس سے کم محسوس نہیں کرتی. میں یہ نہیں کہتی کہ اسے جسمانی طور پر کوئی کمی لاحق ہے یا اسے اعمال کے اعتبار سے کوئی کمی لاحق ہے. اعمال جس نے بھی بہتر کیے اس کا درجہ بھی بلند ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے. لیکن ایک رشتے کا لحاظ پاس ہوتا ہے نا، وہ لحاظ پاس نہیں رہ گیا. بیوی شوہر سے بات کرتے ہوئے یہ احتیاط نہیں کرتی کہ یہ میری جنت بھی ہے اور یہ میری دوزخ بھی ہے، کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کا معاملہ کیا تو اللہ کے یہاں میرا کیا مقام ہوگا. اسی طرح سے دیگر رشتے، بزرگوں کا وہ ادب نہیں رہ گیا سوسائٹی میں، ٹیچر کا، استاد کا وہ احترام نہیں رہ گیا، استاد بھی اپنے مقام سے گر گیا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اگر سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کریں، ہم سوشل انسٹیٹیوشنز میں جیسے آپ کی ریاستی ادارے ہیں، ریاستی اداروں کا احترام اٹھ گیا. آج عدالت کا احترام نہیں ہے، آج انتظامیہ کا نہیں، انتظامیہ کا نہ فوج کا احترام ہے، پولیس کا احترام نہیں ہے. مطلب ایک نا ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر ادارے کو بے وقار کرنا شاید ہر ایک نے اپنا فرض منصبی سمجھ لیا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جس طرح ہمارے ریاستی اداروں کے علاوہ جیسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، تو تعلیمی اداروں میں جب مخلوط معاشرت کر دی تو مخلوط معاشرت کے ساتھ ہی حیا اٹھ گئی. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے کیونکہ بے حیائی کا ایک یہی سیناریو شاید پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. بات بہت اہم ہے لیکن اس وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کو یہیں سے شروع کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاد، آپ بے حیائی کے حوالے سے ایکسپلین کر رہی تھیں اور مخلوط معاشرے کی بات ہو رہی تھی جو کہ ہمیں نہ صرف اب کالجز میں، سکولز میں، بلکہ ہر طرف ہی نظر آتا ہے. اصل میں سوسائٹی کے کچھ پلرز ہوتے ہیں نا، اور سوسائٹی میں کسی کا رول اتنا امپورٹنٹ ہے. آپ کی پوری نسل ان سکولز کالجز سے تیار ہو کے نکل رہی ہے، اور سکولز کالجز میں کیا صورتحال ہے. ابھی ایک میڈیکل کالج میں جانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنا زیادہ تکلیف میں ہیں اس کو ایجوکیشن کی وجہ سے کہ بچوں کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی. کوریڈورز میں بیٹھے ہیں، لیٹے پڑے ہیں، انہیں نہ پیرنٹس کو کوئی لحاظ ہے، نہ اساتذہ اس بارے میں کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہی یعنی کہ کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے کا کوئی احترام والا معاملہ رہ گیا. اور یہ ہے کہ اس کے بعد جب آپ کے لیے بات کرنے کی آزادی، دیکھنے کی آزادی، بیٹھنے کی آزادی اور جو کچھ چاہیں کہنے کی آزادی، تو پھر اگلی آزادی باقی کیا رہ جاتی. پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح سوسائٹی کا ایک بہت اہم ستون ہے اور اہم پارٹ ہے مسجد. انسٹیٹیوشن ہے نا، بڑا اہم ادارہ ہے عبادت گاہ. اگر عبادت گاہ کو دیکھیں تو عبادت گاہ کی صورتحال یہ ہے کہ عبادت گاہ کا لحاظ نہیں. عبادت گاہ میں جس کا مرتبہ سب سے بلند ہونا چاہیے، جس کا عزت لحاظ پاس ہونا چاہیے، اس کو تو مذاق کے لیے سب سے زیادہ یعنی اہمیت کا حامل سمجھا گیا. اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے ڈریس کا مذاق، اس کی داڑھی کا مذاق، اس کی گفتگو کا مذاق. اس کو حقیقت یہ ہے کہ پہلے درجے کا انسان ہی نہیں سمجھا جاتا. اور مسجد کے ماحول کو بہتر بنانے کی طرف بھی توجہ نہیں. کہیں اس بات پہ جھگڑا ہے کہ عورتوں کے لیے مسجد میں جگہ ہے یا نہیں، کہ یعنی حالات بڑے خراب ہو گئے، عورتیں مسجد نہ آئیں. بھئی حالات کہیں اور جا کے بھی خراب ہو سکتے ہیں. کسی کالج، یونیورسٹی
کسی اسکول کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں مذہبی حلقے کی طرف سے. سب کی طرف سے ایک خاموشی ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا رہے، لابلد ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو دوسری طرف بھی دیکھیے آپ کہ یعنی ایک مولوی کا جس وقت مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں کون ہے جو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا؟ پھر آپ دیکھیں کہ مسجد کا وہ احترام نہیں ہے. اذان پھر غیر ضروری ہو گئی، پھر اذان کی آواز بھی بری لگتی ہے، پھر اذان صرف مسجد کے اندر لمیٹڈ ہو گئی، پھر مسجد میں پہلے ہی نمازیں نہیں آتی، پھر اذان بھی جو ہے وہ لمیٹائز کر دی. اب آپ ایسے میں دیکھیں کہ اس انسٹیٹیوشن کا سوسائٹی کے کردار کی تبدیلی کے لیے، حیا کے لیے کیا رول رہ گیا. پھر اگر آپ دیکھیں تو خاندان بنیادی ادارہ ہے معاشرے کا. خاندان میں صورتحال یہ ہے، مخلوط معاشرت ہے، جو بھی آئے مرد عورتیں اکٹھے بیٹھتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، کسی کا اٹھنا بیٹھنا الگ نہیں، بات چیت الگ نہیں. تو ظاہر ہے کہ حیا کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا. حیا کا تقاضا تو یہ ہے کہ معاشرت الگ الگ ہو، اور کسی کی ضرورت ہو بات کرنے کی تو ضرورت کے طور پر تو بات ہو سکتی، بلا ضرورت بات چیت نہیں کی جا سکتی. اور نبی کے گھرانے کی خواتین سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو کوئی چیز مانگنی تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی صورتحال ایسی ہو چکی خاندانوں کے اندر کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو یعنی شادی کے بعد اسے جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جب رہنا ہے تو اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے اب اسے ہر ایک کا دل موہنے کی کوشش بھی کرنی ہے. تو اس میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور ایسے رشتے بھی ہیں جیسے دیور کا رشتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دیور تمہارے لیے موت ہیں. اب اگر وہ کہیں بھی دیور کے معاملے میں احتیاط کرنا چاہے تو پوری فیملی کا ماحول ٹینس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اتنی زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور لڑکی مجبور ہو کے وہی بے حیائی اختیار کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ کتنی فیملیز ایسی ہیں جو اپنے حالات جب آ کے بیان کرتی ہیں تو کہیں سسر یہ چاہتا ہے کہ بہو مجھے اپنے شوہر سے بڑھ کر توجہ دے، کہیں دیور چاہتا ہے، کہیں جیٹھ چاہتا ہے، کہیں ان کے ہسبینڈ کے فرینڈز چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ وقت دیا جائے. ایسے میں حیا کہاں رہے گی؟ سوسائٹی میں حیا کے لیے سٹرگل کرنی تھی خاندان کو، خاندان پیچھے ہٹ گیا. بے حیائی کے فروغ کے لیے خاندان آ گیا. خاندان تو سب سے پہلے بچی اگر پردے کا ڈیسیجن لے بھی لے یا حیا کے معاملات میں احتیاط برتے تو پیرنٹس کو سب سے پہلے لگتا ہے کہ رشتہ کیسے ہوگا، خاندانوں میں سروائیول کیسے ہوگا، اور سسرال کا تو پریشر ایک الگ چیز ہے ہی. اصل میں ایک لائف سٹائل ہے نا، ایک لائف سٹائل ہے، دو ڈیفرنٹ لائف سٹائل. حیا کے معاملات میں اگر دیکھیں کہ پہلے تو ہمیں سائن بورڈز پہ، بل بورڈز پہ بہت ہی زیادہ ایسی باتیں نظر آئیں کہ اور ایڈز میں کہ جسے ہم دیکھ کے بھی شرمندہ ہو جاتے تھے. لیکن اب تو آپ یہ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر بچیاں ان چیزوں کو ڈیمانسٹریٹ کرنے لگ گئیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے. جن چیزوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے پردہ اور عورت کی جو جبلت میں حیا کا مادہ رکھا گیا ہے کہ، اور ایک اٹریکشن بھی اسی لیے رہتی ہے کہ آپ ایک حیا کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہیں. لیکن تمام معاملات کو آخر یہ سوسائٹی اتنی زیادہ کیسے جاہل ہو گئی کہ ہر معاملے کو چوک پہ لے جا کے ڈسکس کرنے کو بولڈنس اور آزادی کا نام دیا گیا. یہ کس قسم کی آزادی، کس آزادی کے پیچھے چل پڑے؟ اصل میں نا مجھے ایسا فیل ہوتا کہ بے حیائی کو بولڈنس کا نام دے دیا گیا، اور بولڈنس ایک اچھی کیریکٹرسٹک تھی. اور جس کا بچہ بول نہیں وہ آج پریشان ہے. اگر جس کا بچہ ہوڈلنگ نہیں کرنا چاہتا، ریسٹورنٹس میں جا کے وہ فرینڈس کے ساتھ اسی طرح سے سروائیو نہیں کر سکتا. آپ فرینڈس کے درمیان اگر کوئی یعنی کسی لڑکے کی لڑکی سے یا لڑکی کے لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زمانے سے پیچھے رہ گیا اور اب یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. استاذہ یہ چینج بہت تیزی کے ساتھ آیا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ پڑھتے تھے 9th کلاس میں تھے تو ایک بار گھر میں مہندی لگا کر چلے گئے ہاتھ سے، تو یعنی بھائی تو ایک ہفتے تک بولے نہیں، اور پورے خاندان میں ایسے تھا جیسے بہت بڑا جرم کر دیا ہو. اور اب وہی خاندان ہے، میں دیکھتی ہوں کہ یعنی ان ساری چیزوں کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا، اس طریقے سے نہیں ہوتا. اور واقعی یہ والی بات ہے کہ اب اگر کوئی یعنی ہمیں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی زینت کا اظہار کرتی ہے تو وہ نالائق ترین بچی ہے، جس کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو وہ جو ہے اس طرف ہے. لیکن اب جو ہے وہ جو فرد اس طرح سے اظہار نہیں کرتا زینت کا، یا یہ کہ دوپٹہ سر پر لے کر رکھتا ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید بیکورڈ ہے یا بولڈ نہیں ہے یا کچھ ایسا ہے. اور اسی طرح سے یعنی اتنا بڑا چینج آ گیا ہے تو کچھ ہی عرصے کے اندر. اصل میں اس چینج کے لیے پوری ورلڈ کی کوششیں تھیں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ابلیسی ایجنڈا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم کے بچوں کہیں ایسا نہ ہو
کہ ابلیس شیطان تم پر سے اسی طرح سے لباس اتروا دے جیسے اس نے تمہارے آبا سے اتروائے تھے. تو ابلیسی ایجنڈا تو ہے اور اس نے محنت کی ہے اور اس کی وجہ سے اس نے کہیں نظروں کو ناپاک کرنے کی کوشش کی, کہیں سماعتوں کو, کہیں دل کو ناپاک کرنے کی کوشش کی, کہیں تعلقات کو ناپاک کرنے کی کوشش کی. لیکن اگر آپ اس ایجنڈے میں دیکھیں تو اس کے کچھ ہتھیار ہیں. جیسے وہ کال دیتا ہے میوزک سے, میوزک کے سلسلے میں کتنا زیادہ ہیلپ کرتا ہے کیونکہ فوش گیتوں کی وجہ سے لوگ پریکٹیکلی پریپیئر ہو جاتے ہیں بے حیائی کے لیے. پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ہماری سوسائٹی میں حلال و حرام کی تمیز بھی ختم کی گئی. جیسے کسی کو کوئی اگر بتانا چاہے کہ یہ چپس یا یہ فلاں چیز جو ہے یہ پگ کی چربی میں فرائی ہوئی ہے اور نیٹ پہ اس کی چیز موجود ہے, کسی کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں. اچھا کتنے ڈرنکس ہیں جس کے بارے میں ثابت ہو چکا اور ہم نے ثابت نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں نے جنہوں نے اسے بنایا اور نان بلیورز کی طرف سے یہ آیا کہ ایسی چیزیں مت پلاؤ, جنریشنز کو تباہ ہو جائیں گی. یعنی ایک کافر جس کو حلال و حرام کا نہیں پتا وہ بھی کہتا ہے کہ یہ تباہی ہے تباہی ہے. اس کے باوجود انرجی ڈرنکس کو کیسے رواج دیا گیا. ایسی بات نہیں ہے کہ بے حیائی یوں ہی عام ہو گئی. بے حیائی سنائی گئی, بے حیائی کھلائی پلائی گئی, ایسی چیزیں کھلائی گئیں جس کی وجہ سے شہوت ابھرے, لوگ بے حیا ہو جائیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے تمام لوگوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا اور والنٹیئر کیا اس کام میں. جیسے اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کے لیے ڈیزائنرز نے کیا رول پلے کیا تو یعنی فرنٹ پہ ہیں ڈیزائنرز اور ان کی وجہ سے آدھی دنیا نے اپنے بازو ننگے کر دیے, اپنی ٹانگیں ننگی کر دیں, اپنا سینہ ننگا کر دیا. تو ایسا لگتا ہے کہ معذرت کے ساتھ یعنی پتہ نہیں کس چیز کے لیے سارے ورک کر رہے ہیں. ہماری ساتھی نے ایک بزنس شروع کیا جس میں انہوں نے کوشش کی کہ وہ کپڑے کا بزنس بھی کریں اور حیا کو بھی پروموٹ کریں, وہ ناکام ہو گئی کیونکہ اتنا سوشل پریشر ہے کہ جب تک آپ ڈمی پہ لا کے یا ماڈلنگ کرا کے تصویریں نہیں کھینچ لیں گے اور تصویر نہیں دے دیں گے, کیونکہ ایوری ون ہو کمز آن دا شاپ وہ آ کے سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ آپ کا ڈیزائن کیا ہے, اسٹیچنگ میں ڈیزائن کیسا لگتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس اسٹیچنگ میں نارملی کسی نہ کسی ماڈل کو پہنانا پڑتا ہے, خالی ڈمیز کو پہنا کے مطلب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بہت قوت چاہیے, بہت فائنینسز چاہیے اگر آپ کو حیا کے راستے پہ چلنا ہے. بے حیائی کا راستے پہ بہت آسانی ہے. اصل میں بے حیائی کے لیے سارے لوگ ایک ہیں اور حیا کے لیے لوگ ایک نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ایڈ چلائی جاتی ہے, ایک ڈرامہ دکھایا جاتا ہے, اس کے لیے کتنی کمپنیز ہیں جو سپانسر کرتی ہیں. اب وہ کمپنی جس نے موٹر سائیکل کا آئل بیچنا ہے, موبلائل بیچنا ہے, وہ بھی اس میں کام دے رہی ہے. اچھا کوئی ایسی کمپنی ہے جو کپڑا بنا رہی ہے, کوئی ایسی ہے کہ جو یعنی ٹوتھ پیسٹ بنا رہی ہے. یعنی لائف کا کوئی اینگل پھر خالی نہیں رہتا. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس وقت پہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے حیا کو رواج دینے کے لیے کس کس سے ہیلپ مانگی ہے. ان کے پاس ایسا ایجنڈا ہے کہ وہ حیا کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں. جب بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ چیز بھی جائز نہیں, یہ بھی جائز نہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. حالانکہ وہ جائز بھی. جیسے ابھی آپ نے مہندی کی بات کی, اب اگر کوئی گھر میں تو اگر یعنی کہ حیا کے دائرے میں اگر کوئی اپنے گھر کے اندر اگر کسی نے مہندی لگائی ہے تو مہندی لگانا کوئی عیب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلائی. لیکن ایک طرف تو اتنا زیادہ ریجڈیٹی اختیار کی گئی, دوسری طرف اب بھی میں نہیں سمجھتی کہ ایون میڈیا کے حوالے سے بھی اتنی ریجڈیٹی ہے کہ کسی ایسے فرد کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے سوسائٹی میں جو بے حیائی سے حیا کا سفر طے کرنا چاہے. کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی پالیسی ہے کہ پالیسی کے میٹر کے تحت ایسے افراد کو نہیں لایا جا سکتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر چینج کہاں آئے گی؟ پھر تو ایک دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں نا. اور جہاں پہ آپ لوگوں کو جگہ نہیں دیتے, آپ کے پاس جگہ نہیں ہے لوگوں کے لیے, تو لوگوں کے پاس بھی آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. بات آپ بڑی اہم کر رہی ہیں, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اس بات کو یہیں سے شروع کریں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذ ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ بے حیائی کے لیے تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور حیا کے لیے لوگ نارملی اکٹھے نہیں ہیں. جب بے حیائی کے لیے کوئی نیا فرد بھی بے حیائی کے میدان میں انٹر ہونا چاہتا ہے, آپ یہ دیکھیں پاکستان آئیڈل یا انڈین آئیڈل یا امریکن آئیڈل کے نام پہ کتنے پروگرامز کیے گئے, اور آڈیشنز کے نام پہ ہمارے شریف ترین گھروں کی بچیوں اور بچوں کو بھی باہر نکال کے تو ان کو اسٹیج پہ لایا گیا. اپرچونٹی ہے نا, اپرچونٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کے لیے ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو کہیں ماڈلنگ کے نام پہ, کہیں ایکٹنگ کے نام پہ, کہیں فیشن شو میں پارٹیسپیشن کے نام پہ, کہیں ڈگریز کے نام پہ, یہ سب کچھ کروایا جا رہا ہے. لیکن اسلام میں جو آپ بات کر رہی تھیں, اسلام کے راستے پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ پورے اسلام پہ آ جائیں, دین یو ہیو دا اپرچونٹی, ادروائز یو ڈونٹ ہیو دا اپرچونٹی. میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ تب بھی اپرچونٹی نہیں ہے. تب بھی نہیں ہے. ایکچولی جو لوگ حیا کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اسلام کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ وہ پورے معاشرے کو پیش نظر نہیں رکھتے, اور وہ پورے معاشرے میں ایک چیز کو رواج دینے کے لیے لفظوں کو تو یوز کرنا چاہتے ہیں. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ صرف سپیچز سے لوگ جو ہے ہماری بات سمجھ جائیں, لیکن عملی طور پر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتے. نارملی اگر آپ دیکھیں تو جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان سارے چینلز پہ آپ کو ایڈز ملیں گی, جن ایڈز میں کمپنیاں جو ہیں وہ اپنی پروڈکٹ کو بھی انٹروڈیوس کروا رہی ہیں اور ساتھ میں بے حیائی بھی انٹروڈیوس کرا رہی ہیں, اور بے حیائی کا جو پروگرام ہے اس کو پروموٹ کر رہی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اسلامک لائف سٹائل سکھانا چاہتے ہیں تو ایک سپیچ کو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر دفعہ کسی سپیچ کو کوئی آگے بڑھ کے سپانسر کر دے. آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایڈز کب بنائے ہیں؟ آپ نے اس مقصد کے لیے آپ کہتے ہیں کہ چلیں سوسائٹی میں بچیوں کو پاکستان آئیڈل کے نام سے یا مختلف ممالک کے پروگرامز کے نام پہ یہ سلسلہ جو ہے لوگوں نے کیا تو کتنی بچیوں کو, کتنے لوگوں کو باہر نکال لیں. میں یہ کہتی ہوں کہ اس بات پر اب یعنی اسلام کو یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حیا کے تقاضوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے, لائف میں خواتین کا بھی کوئی حصہ ہے, لائف میں یعنی انہیں بھی کوئی کام کرنا ہے, ان کے کاموں کو تسلیم کر لیں. جو کام وہ کر رہے ہیں اس حوالے سے جتنی ان کے لیے اجازت ہے, اس ریفرنس سے جو وہ کام کر رہی ہیں اس کو تو اپریشیٹ کرنے کے لیے کوشش کریں, اس کو تو سامنے لانے کی کوشش کریں. تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی عرب کی بھی سچویشن اس طرح سے ہی تھی, برہنہ طواف کرنا اور بے حیائی کے بارے میں اتنا زیادہ کرنا, اور کس طرح سے پھر چینج آیا نا الحمدللہ, کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا وہ خود اتنے گلٹ میں ہوتا تھا اور آ کر کنفیس بھی کرتا تھا. تو آج کے دور میں ہم کیا کریں, جبکہ اب ہم دیکھتے ہیں تو بلیم گیم بہت زیادہ ہے. جو اداروں کے ہیڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس نہیں اس بارے میں رول پلے کرے, پیرنٹس کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اس طرح سے ہو گیا, ہم بچوں کو کس طرح سے اس طرف لائیں. تو اب کیا سلوشن ہو سکتا ہے, ہم کس طرح سے حیا تک کا سفر کریں؟ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو وسعت ظرفی تھی, جس طرح وہ پوری سوسائٹی کا درد رکھتے تھے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی وہ پورے معاشرے کے لیے تھی. آپ نے لوگوں کے معاملات کو پورے طریقے سے محسوس کیا اور اسی کے مطابق انہیں ڈیل کیا. ہر فرد کو آپ نے کافر قرار نہیں دیا. آپ سے کھڑے ہو کے ایک پاگل لڑکی ہے جو راستے میں کھڑے ہو کے بات کر رہی ہے اور آپ اس کی بات پوری توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. اس موقع پر آپ یعنی لوگوں کے لیے ماڈل تھے نا. کیا وہ لڑکی پردے میں تھی؟ کیا وہ لڑکی کے ساتھ بات چیت نہیں تھی؟ آج ہمارے تو اہل اسلام میں سے یعنی ایون ہمارا کوئی بڑے سے بڑا فرد جو ہے وہ کسی خاتون سے بات کرنے کو اپنے لیے مناسب خیال نہیں کرتا کہ یہ حرام ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, اگر عورتوں سے یہ کہا گیا کہ قول معروف یعنی بھلی بات کر سکتی ہو, تو اتنی گہری لائن کھینچ دی ہے جس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ خواتین ٹوٹلی اس سینیریو سے پیچھے چلی جائیں اور ساری گیم مردوں کی ہے. ہمارے جو بے حیائی کی ایک رو چلی ہے اس میں عورت ہی کو تو ٹول بنایا گیا اور عورت کے توسط سے سب کچھ کیا گیا. تو عورت کس طریقے سے کسی
ایسے فرد کی بات سنے گی جو اسے زندگی میں کسی طرح سے آگے آنے کا موقع ہی نہیں دیتا، سانس لینے کا موقع نہیں، سانس لینے کا بھی موقع نہیں لٹرلی دیتا. آپ، کیونکہ ہر کسی کے اندر پوٹینشیل ہے، وہ اپنے پوٹینشیل کو تو منوانا چاہتا ہے، اور جب آپ کو راستہ نہیں ملے گا، دوسری طرف راستہ ملے گا، تو آپ جتنے مرضی ایمان والے ہیں آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ہم کہیں اور جا کے اپنا. پھر آپ دیکھیں کہ جو خواتین حجاب کرتی ہیں، دنیا کی انٹلیکچوئل خواتین، وہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے چہرے سے نہیں ہمارے پوٹینشیل سے پہچانو. معذرت کے ساتھ ہمارے جو لوگ حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے، دین کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ پوٹینشیل کو پہچان بھی لیں، پوٹینشیل کو آگے نہیں آنا دینا چاہتے ہیں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے اس میں نہیں وہاں پر یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے ویریشنز ہوں، بہت کچھ ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن جب پوٹینشیل کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو سٹاپ کر دو. مجھے ایسا لگتا ہے پوری سوسائٹی کو ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے. سارے لوگوں کا معاملہ ہے، لوگوں کے اندر محبت ہے دین کی، لوگ حیا کی طرف آنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ایسا ماحول چاہیے، ماحول فراہم کرنا چاہیے. لوگ ابتدائی طور پر پہلے ہی دن پوری طرح سے بے حیائی سے حیا کی طرف نہیں آ جائیں گے. اس وجہ سے انہیں چانس دینا چاہیے، جتنا کوئی آ رہا ہے اتنا انہیں مارجن دیں. اس سوسائٹی نے چینج ہونا ہے نا. جب شراب کے احکامات آئے تھے تو یوں نہیں تھا کہ اچانک شراب کو حرام قرار دے دیا. ہمارے یہاں ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ سارے سچے پکے مسلمان ہیں، اب ان کو پورے صرف احکامات سناتے جاؤ. سوسائٹی کی صورتحال تو دیکھیں، یہ جاہلی سوسائٹی سے بہت آگے نکل چکی. اب اگر مسلمانوں کے رجسٹر میں، پیدائش کے رجسٹر میں نام درج ہے، آئی ڈی کارڈ پہ ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھا ہے، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسی سٹینڈرڈ کے ہو گئے، اسی طرح کی حیا والے. تو تسلیم کر لیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ یعنی اس سٹینڈرڈ پہ نہیں رہی. اب انہیں واپس آنے کے لیے موقع تو دیں. ان کے لیے ایسی تقریبات کروانا، انہیں شامل کرنا، ان کے پوٹینشیل کو اپریشیٹ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ انہیں موقع دینا تاکہ وہ بھی آگے بڑھ کے چینج ایجنٹ بن جائیں. تو کون ہے جس کو چینج ایجنٹ بنایا گیا؟ بے حیائی کے لیے تو ایجنٹ بنانے والوں نے بنا لیا. تو چینج ایجنٹ جسے بناتے ہیں اس کے بارے میں بھی شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید یعنی کہ ہم نے کچھ زیادہ وقت دے دیا، یا ہم نے کوئی زیادہ حسن معاملہ کر لیا. آپ اسلام کے ساتھ مخلص رہیں، اسلام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مخلص رہیں، لوگوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں، انہیں ان کی گھریلو زندگی سکھائیں. انہیں جب گھریلو زندگی بھی سکھائیں تو آرٹیفیشلی نہیں، ایسی مطلب میں یہ کہتی ہوں، دیکھیں چینج لانے کے لیے آج دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں ہماری جھگیوں میں پہنچ رہی ہیں، ہمارے اس طبقے تک پہنچ رہی ہیں جو طبقہ بالکل محروم ہے. کوڑے کے ڈھیر سے جو کاغذ چننے والے ہیں ان تک لوگ پہنچ رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں مجھے کسی خاتون نے کہا کوٹ لکھپت کے حوالے سے کچھ پلان کر لیں، کوٹ لکھپت ہاتھ سے نکل جائے گا، وہاں اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، لوگ مسلمان نہیں رہیں گے. مجھے یہ بتائیں، یہ فکر اس خاتون کو تو لاحق ہے جو دراصل این جی او چلا رہی ہیں لیکن اسلام سے محبت رکھتی ہیں، لیکن ہمارے اہل اسلام کے نمائندوں کو کیوں لاحق نہیں ہے کہ ہمارا فلاں علاقہ ہے جہاں لوگ کرسچن ہو رہے ہیں وہاں کچھ کر لیں. معذرت کے ساتھ جو دیندار طبقہ وہی سمجھتا ہے کہ شاید اس میں کسی زمرے میں ہم خود بھی آ جاتے ہیں کہ ہم تقریریں کر لیں، بیانات کر لیں، الفاظ کے اوپر الفاظ کی دنیا ہے، انفارچونیٹلی حقیقی دنیا نہیں. پریکٹیکلی فیلڈ ورک میں جانا، جا کے مسائل کا حل دینا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کوئی سارٹ آؤٹ کرنا، اس میں بہرحال دینی طبقہ بہت پوور ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ان این جی اوز نے، یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جھگی تک پہنچتا ہے اور تعلیم دیتا ہے ان لوگوں کو زیادہ شامل کر لیا جو یعنی سوسائٹی کی ایلیٹ کلاس ہے. ایلیٹ کلاس جھگی والوں کے لیے کام کر رہی ہے کیونکہ وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دیکھتے ہیں نا، دے بلیو آن دا پریکٹیکلٹی. اچھا، اب جب وہ جھگیوں والوں کے لیے کام کریں، اب انہیں وہ جس طرح سے بھی ایجوکیٹ کریں، ان سے جو کچھ بھی کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ایجنڈے پہ کیا ہے؟ ہمیں ضرور اس بارے میں دیکھنا چاہیے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. میں تو بلیو رکھتی ہوں کہ سوسائٹی میں چینج آنے میں کوئی مشکل نہیں. سوسائٹی کی چینج کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ معذرت کے ساتھ دیندار طبقہ خود ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی لیمیٹیشنز لگا لی کہ یزکون انفسہم، اپنی تو پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ساتھ شامل کرنا تو دور کی بات ہے، انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے. کہیں کسی جگہ پر انہیں پلیس دینے کے لیے تیاری نہیں. جب آپ کسی کو موقع ہی نہیں دیں گے کہ آپ انہیں کوئی یعنی کہ اسلام کی خوبصورتیاں دکھا سکیں. ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے پارٹیسپیشن ملے،
اس کی ذات کو اہمیت دی جائے, اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے اپریشیٹ کیا جائے. تو جہاں لوگوں کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے اور آپ چاہیں کہ سارے لوگ ختم ہو جائیں اور چند ایک افراد انہیں بس سمجھاتے رہیں, تو اس طرح سے تو حیا کا سلسلہ عام نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ سارے لوگ اس طرح سے یعنی ہم یہ کہتے رہیں کہ بے حیائی میں ڈوب گئی ساری دنیا, بے حیائی میں ڈوب گئی, بھائی سولوشن کیا ہے؟ تو سولوشن یہ ہے کہ ہم حیا والی زندگی دکھائیں اور اس کو پاسبل بنائیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں یہ زندگی گزارنا ہمارا خواب ہو سکتا ہے, اس کا یہ نفع ہے. اگر ہم اسے صرف سپیچز کے تھرو ہی بتانا چاہیں تو پاسبل نہیں, تو بہرحال پاسبل نہیں. تو اس کے لیے بچوں کے, بڑوں کے ایسی یعنی کہ باقاعدہ مقابلے بھی ہو سکتے ہیں, باقاعدہ یعنی ان کے تھرو آرٹ ورک ہو سکتا ہے, ان کے تھرو کتنی چیزیں ان کی لائف میں لے آئیں. ایک ویلنٹائن ڈے کو سکھانے کے لیے ایپس بن گئیں, ٹیچر کیا رول پلے کریں گے, اس کے لیے اسٹوڈنٹ سے کیسے کام کروایا جائے گا, فیملی کیا رول پلے کرے گی. تو پھر ساروں نے ویلنٹائن تو سیکھ لیا لیکن حیا تو نہیں سیکھی. تو اس حوالے سے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ یعنی ہماری کوششیں کس طرف ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوششوں کا اس انداز میں کام کرنے سے وہ رزلٹ نہیں آ سکتا. تو ہمیں لوگوں کے اندر گھل مل کے ان کے مسائل کو سولو کرتے ہوئے انہیں دین سکھانے کی ضرورت ہے. اور اگر لوگ جنرل ایجوکیشن کے لیے ورک کر رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سکھانے کے لیے کتنی آرگنائزیشن ورک کر رہی ہیں کہ وہ غرباء کی مدد بھی کریں اور انہیں دین بھی سکھائیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. جزاک اللہ استاذہ. میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. مسئلہ کتنا ہی گھمبیر کیوں نہ ہو, حل ہمیشہ موجود رہتا ہے اور امید کے ساتھ. لیکن ضرورت ہمیں سب سے زیادہ ہے کہ ہم عملی میدان میں اتریں اور جہاں تک ہو سکے اپنی کوشش ضرور پٹ کریں. اور زیادہ اچھا ہے کہ سب مل کر یہ کوشش کریں. تو وہ وقت دور نہیں ہے, یہ نسلیں ہماری وجہ سے ہی بگاڑ کا شکار ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے دوبارہ انہی کوششوں سے راہ راست پر آئیں گی. وہاں ان کے لیے مواقع ہیں, یہاں موقع کوئی نہیں ہے. تو موقع دینے پڑیں گے, اپنے آپ کے بیریئرز ہٹانے پڑیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.